बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं खाबर गुमन और मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाजरीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कल हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई फैसल चौधरी साहब मौजूद थे, तो मैंने उनके साथ यही जिक्र किया था कि खबरें आ रही हैं कि शायद आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की भी जो ऑडियो टेप सामने आ जाएंगी। ऐसा ही हुआ। आज साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक, मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। वैसे खान साहब ने वो ऑडियो लीक अपनी मान ली है, अपने साबिका जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब के साथ, उनके साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो बुनियादी तौर पर वो मशहूर ज़माना साइफर है जो बकौल इमरान खान साहब के वजह बनी उनकी हुकूमत के खात्मे का। इस ऑडियो लीक के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि इस ऑडियो लीक को लेके क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, इसको किस तरह खेला जाएगा, ये पहले सुनिएगा, इसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, आज नई जो चीज आएगी ना। अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर खेलना है। आपको याद होगा कि उन दिनों जब जलसे कर रहे थे खान साहब, तो जिस मज़कूरा मुल्क, जो बाद में हमें बताया गया कि अमेरिका की तरफ से ये साजिश बुनी गई बकौल खान साहब के, नाम नहीं लिया गया, क्या वजूहात थी, बाद में यही था बताया गया कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगता है, लेकिन बाद में सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड आ गई। फर्दर क्या इस ऑडियो लीक के अंदर बात हुई, ये भी सुन लें। एक भी नहीं कहते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना, मेरे पास कॉपी है, वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर दूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी, इसमें ये था। फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी वापस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। नाज़रीन, ये जो साइफर है इसको लेके एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसका हवाला देना मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है। और आपकी याद दहानी के लिए ये 31 मार्च 2022 को 37वां इजलास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी इसको बोलते हैं। इस इजलास में तमाम जो सीनियर मिनिस्टर थे, जिसमें दफा, तवानाई, इतलात नशरियात, दाखिला, खजाना, इंसानी हकूक, मनसूबाबंदी, तरक्की खसूसी इक़दामात के वफाकी वज़ीर मोहतरम असद उमर साहब और बाकी जो सारे लोग वहां पे मौजूद थे, तमाम एंटायर जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लोग भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। इस मीटिंग के दौरान जो चीजें जेर बहस आईं और उस मीटिंग के बाद जो इलामिया इशू किया गया ऑफिशियली, उसके अंदर क्या बताया गया? उसके अंदर यह बताया गया कि कौमी सलामती के मशीर ने कमेटी को एक गैर मुल्क के आला ओहदेदार की जानिब से जो है पाकिस्तान के सफीर के साथ बाज़ाब्ता मुलाकात का बताया गया। और इस मुलाकात में जो है वो क्या बात करते हैं, कमेटी ने इस मरासले पर जो मरासला हैंड ओवर किया गया पाकिस्तानी सफीर को अमरीकी एक ओहदेदार की तरफ से, जो बाद में बताया गया, पता चला कि डोनाल्ड लू साहब हैं, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए गैर मुल्की ओहदेदार की जानिब से इस्तेमाल की गई जबान को गैर सफारती करार दिया। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया कि जो बात डोनाल्ड लू ने हमारे जो असद मजीद साहब, जो उस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस के अंदर, उनके साथ जो बातचीत की वो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर थी। उसके बाद यह फैसला किया गया कि चूंकि ये जो मरासला पाकिस्तानी सफीर को दिया गया है, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ये एक खुल्लम खुला मुदाखलत है। इसको बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह बताया कि ये जो बात हुई है, ये जो मरासला पाकिस्तानी एम्बेसडर को अमरीकी ओहदेदार ने दिया है अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने, उसे वाज़ेह होता है कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर एक खुल्लम खुला मुदाखलत की गई है। करना क्या है इसके बाद, इसी कमेटी ने यह फैसला किया गया, इसी कमेटी में यह फैसला हुआ और कमेटी ने फैसला किया कि जो मज़कूरा मुल्क है, बाद में पता चला, उस वक्त तो नहीं बताया गया, अमरीका, उनके जो सफीर है पाकिस्तान के अंदर, उनको बुला के एक मुनासिब चैनल के जरिए एक मजबूत एहतजाजी मरासला जारी किया जाए। डिमार्च का नाम आपने सुना होगा, जो है कि बुलाया गया, फिर वो डिमार्च इशू किया गया। ये तो सारी की सारी हकीकत जो है वो सबके सामने। अब जो है खान साहब से आज जब यहाँ पे मौजूद है पंजाब हाउस के अंदर, वहां जब उनसे ये बातचीत हुई कि जनाब आला आपके हवाले से एक ये जो एक खबर आई है, एक ऑडियो लीक आया है, तो खान साहब ने इस पे क्या जवाब दिया, ये सुनिएगा। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ वगैरह ने,
बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे, ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ अतराफ से ये एक बयानिया, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो खान साहब ने खेलने की बात की है वो कौमी सलामती के साथ एज एफ खेलने की बात की है, कि एक जो है डिप्लोमेटिक इशू था, इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है उसको ब्लो अप किया गया, इसकी जरूरत नहीं थी। हम सुबह से देख रहे हैं कुछ जो हमारी मौजूदा हुकूमत और उनके जो कुछ जानबदार लोग हैं वो इस सारी खबर को लेके, ये जो ऑडियो लीक के जरिए ये खबर सामने आई है, वो अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही हैं। लेकिन जब खान साहब ने ये बात मान ली, इससे दो चीजें हमारी जो नाज़रीन हमारे सामने आती हैं, वो ये, एक तो ये साइफर हकीकत थी, हकीकत है, हकीकत रहेगी। पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, वहां पे भी हमने ये सवाल किया था कि जनाब आला, आपने भी एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, तो उन्होंने कहा कि हमने लेटर तो लिखा था, अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सारे का सारा मामला अब आपके सामने है। इस सारे मुद्दे को लेके आज की ये सुबह की जो एक ऑडियो लीक आई हुई है खान साहब की अपने प्रिंसिपल आजम खान के साथ, आप उसको लेके तो मौजूदा हुकूमत, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी जो है धुआंधार की है राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा जी खान साहब को वो एक फिक्रे में 3 या 4 दफा फितना 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 बोलते हैं, फितना खान, कि इसका खात्मा बड़ा जरूरी है। तो आप इस सारी की सारी डेवलपमेंट को किस नजर से देखते हैं? ये इसमें तो 3 चीजें वाज़ेह हो गई कि जो खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत हुई है तो वो नजर आ गई है। वो डी साइफर यानी साइफर जो आई वो भी सामने आ गई, और उसमें उन्होंने कुछ खास बात नहीं की कि उन्होंने उस मुल्क का नाम अभी रहने देते हैं, पहले डिस्कस करते हैं और इसको फिर खेलेंगे। यानी हमें खेलना चाहिए, सियासी तौर पर इसका फायदा उठाएंगे, तो उनका राइट है। तो खान साहब का सारा बयानिया जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। इस यानी इनके ये जो है उनकी कन्वर्सेशन जो आपने उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ उनकी, ये गवर्नमेंट बाहर लेके आई है, ये तो ये खुद लेके आए हैं ना, ये पहले से ये पहले भी बात कर चुके थे। अब चूंकि इनकी बहुत सारी आ रही हैं ऑडियो, तो उन्होंने कहा अब हम भी अपना कोई लोच तल रही है तो एक खान साहब जी भी विच सुट देती है मार्केट च। तो ये इससे कोई खान साहब को उल्टा फायदा होगा, ये उनको नुकसान देने के लिए इन्होंने लॉन्च की है। लेकिन हमारा ख्याल है कि उनके बयानिए की तकवीयत होगी, और खान साहब वैसे ही इस वक्त अवाम की नज़रों में एक इंतहाई बुलंदी की मकबूलियत पर पहुंचे हुए हैं, उन पर इन हरकत का कोई असर नहीं होगा। अलबत्ता ये जो इनकी आई हैं लीक्स या जो भी है, जो किस तरह भी वो रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी है, उससे इनके पल्ले कुछ नहीं रहा कि ये सारा दिन हरकतें क्या कर रहे हैं। कभी अपने दामाद की चीज़ें हिंदुस्तान से मशीनरी और प्लांट मंगवाने के चक्कर में है, कभी इमरान खान को ख़राब करने के चक्कर में है कि उसका सेहत कार्ड जो है वो ख़त्म कर दो, कभी किसी जज को आप उसको ब्लैकमेल करने के चक्कर में है कि डार का रास्ता हमवार हो, कभी परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। अब उस वक्त समझ नहीं लग रही थी कि इनको रातों रात क्या मरोड़ उठे परवेज मुशर्रफ को, ये तो उसको फांसी देने के चक्कर में लगे हुए थे। तो कभी ताकि हमारा जो है इसहाक डार और नवाज शरीफ का रास्ता हमवार हो, तो वो ये इनकी सारी की सारी गेम्स जो है ना वो बिल्कुल अब वाज़ेह होती जा रही है कि दे हैव नो इंटरेस्ट, के पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, कि यानी डूबे हुए हैं पानी के अंदर। कुछ हो रहा है, बात सुन को यह है कि अपना हलवा मांडा लगा रहे जितने दिन मर्जी, और जिधर से लूट मार छोड़ के गए वहां दोबारा शुरू हो जाए। अच्छा, और गलियां हो जाए स्टूडियां वेज शरीफ। लेकिन उनकी ख्वाहिश तो यही है। इस साइफर पे दोबारा आते हैं। खान साहब ने क्या कहा शहबाज शरीफ साहब को कि ये जो लीक आपने साइफर जो किया है इसको मेरे ख्याल में जारी दें, जो भी करना है, ताकि ये जो सारे का सारा मामला ये किसी साइड पे जाए कि कोई नतीजा निकले। सुने खान साहब ने क्या कहा। लेकिन वो तो है तो फौरन, लेकिन वो तो है तो फौरन, वो तो है तो फौरन। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो ऑडियो लीक है,
एट द एंड ऑफ डे उसमें जो अगर देखें कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स हैं खान साहब के, वो ये कहते हैं कि है तो ये फौरन साजिश ही, लेकिन हो क्या रहा है सुबह से जब से ये स्टोरी ब्रेक हुई है, हम देख रहे हैं कि कुछ हुकूमत के लोग हैं, तो वो हुकूमत के लोग तो हैं ही हैं, हुकूमत के कुछ हमायती लोग हैं, वो शुरू से ही इसको एक साजिश के तौर पर बयान कर रहे हैं कि इमरान खान का झूठ पकड़ा गया, इमरान खान की साजिश पकड़ी गई, इमरान खान ने जो साजिश बनाने की कोशिश, जो खान साहब ये जो साजिश अमेरिका की बनाने की कोशिश की, ये तो उनकी अपनी साजिश जो है ये बनाई गई। और तो आप लेटर लिखवान गया था खान साहब। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो गुलाम हुसैन साहब, नहीं आप इसका जवाब दें। अच्छा सुने तो सही, ये जो हैं जो डिफरेंट ट्वीट्स हुए, आज आपको पता है आजकल ज्यादातर जो जंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही लड़ी जाती है, वो हर इस तरह की जो हुकूमत के हक में ट्वीट होती है उसको मरियम साहिबा रीट्वीट करती हैं। ये जरा देखें और आप जरा लुत्फ लें कि कितनी जल्दी में है ये साबित करने के लिए कि इमरान खान झूठा साबित हो गया, इमरान खान की साजिश पकड़ी गई, इमरान खान ने ये जो खिचड़ी पकाई थी अमरीकी साजिश साबित करने की, वो तो बिल्कुल जो है बीच चौराहे में वो हंडिया जनाब वो सारी की सारी अब बिखर गई है, तो इसका क्या कर रहे हैं जी जो साहब? नहीं मतलब खान साहब वहां जाके खुद लिखवा रहे थे, और वो डोनाल्ड डू इनका एजेंट था खान साहब का, और जो एम्बेसडर जो पाकिस्तान का, उन्होंने इतना लंबा उनका कैरियर है, और वो इनके किसी दबाव में नहीं आए थे, उनको कहते रहे कि जी आप वापस ले लें अपने ये वो, उन्होंने कहा मैं तो नहीं लेता। तो आज भी वो सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो बड़े बड़े लोग हैं जो असूल पर खड़े हैं। खान साहब का बयानिया ना सिर्फ इससे तकवीयत पकड़ गया है, बल्कि पाकिस्तान के लोग जो है जो उनके साथ खड़े थे और मजबूती से खड़े हो गए हैं। जो उसके बाद वाकयात हो रहा है, जिस पै दर पै चोर चक्कियां नूं वापस लिया के चुम चट के गले लाया जा रहा है, इससे खान साहब को और ज्यादा उनके बयानिए को लोग जो है उसको पजीराई बख्श रहे हैं। अच्छा, जो चौधरी साहब एक जो चीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, थोड़ी सी तशरीह उसकी जरूरत है, वो ये कि खान साहब ये जो मुबैना ऑडियो लीक है, खान साहब ने चूंकि मान लिया तो हम इसको मुबैना जो है इसको हम ओरिजिनली मान लेते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि है तो ये फॉरेन साजिश ही लग रही है, लेकिन जो है जो इसका तर्जमा करके इमरान खान से जो मोहब्बत करने वाले, आपको पता है कुछ मीडिया हाउसेज हैं, इमरान खान से बहुत ज्यादा प्यार है उनको, उन्होंने जनाब जो उसका जो तर्जमा किया इसको फॉरेन साजिश बना देते हैं, ये इमरान खान के साथ एट्रीब्यूट कर दिया। ये देख लें, ट्वीट्स देख लें जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, और मरियम साहिबा इन सारे जो ट्वीट्स को रीट्वीट कर रही हैं और आपको सुनाते बात क्या हुई ये भी सुन लीजिएगा। लेकिन वो तो है तो फौरन से, लेकिन वो तो है फौरन से, वो तो है तो फौरन से, ऐसे तो ये खान साहब ये कहते हैं एनी हो है तो ये फौरन साजिश ही, लेकिन जो नून लीग मौजूदा हुकूमत और उनके हमायती कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं इसको फौरन साजिश बना देते हैं। अब कितना फर्क है, वो जो कहते हैं ना कि नाम महरम और मुजरम, वो आपको पता ही है। वो नहीं, खान ने क्या कहा है, जुमला नहीं मैंने सुना। खान ने ये कहा कि जब खान साहब के सामने ये मरासला रखा गया तो खान साहब ने अपनी ऑडियो लीक में वो ये कहते सुने गए हैं, है तो ये फौरन साजिश। नो, व्हाट डिड ही से? मैंने सर यही कहा, वो कह रहे हैं कि है तो ये फौरन साजिश। आपको सुना देते हैं दोबारा, सर सुन लीजिएगा। लेकिन वो तो है तो फौरन से, लेकिन वो तो है तो फौरन से, वो तो है तो फौरन से, ऐसे ये तो ये। लेकिन इसको जो इमरान खान साहब से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खासतौर पर मीडिया के मौजूदा हुकूमत वाले, हुकूमत का आपको पता है को मीडिया के अंदर वो अच्छे खासे अंदाज से जो हो रही हैं। खबर गोमन साहब गलत रहता है, ठीक रहता है, बिल्कुल सही है, जो मर्जी उसका तर्जमा करते फिरे। सब लोगों ने सुन लिया कि वो ये कह रहे हैं इट इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय द फॉरेनर। मैं वैसे तो वो ये बात कर रहे हैं। मैं अगर अपने हमारे प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो सवाल हमने जो प्रेसिडेंट अलवी साहब को किया था एक लेटर के हवाले से, जो इस साजिश के बैकग्राउंड में एज हेड ऑफ द फेडरेशन, एज हेड ऑफ द स्टेट, जो रियासत के तौर पर उन्होंने लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उन्होंने कहा था कि ये जो खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने अपने ये जो मरासले के हवाले से जो अपना मुद्दा या अपना मुकदमा पेश किया उसमें ये वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अलज कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत को एक साजिश के जरिए निकाला गया है।
تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی, ایک لیٹر لکھا تھا بنیادی طور پر چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس کی تحقیق کروا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اینی ویز ابھی تک اس لیٹر کا جواب نہیں آیا جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, جو ہمیں بتایا گیا پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا. لیکن بنیادی طور پر جو آپ نے جو ایسا بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ آج اس آڈیو لیک سے 2-3 چیزیں ثابت ہوگی. نمبر 1, سائفر کی حقیقت. یہ پہلے کہتے تھے سائفر ہے ہی کوئی نہیں, آج یہ سارے خود مان رہے ہیں وہ سائفر ہے. اب وہ سائفر کو کس طرح خان صاحب نے بیان کیا, یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں, اور آج جو بات کی خان صاحب نے دوبارہ اگر وہ ہم اپنا دکھا سکیں سنا سکیں خان صاحب کا جواب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ سب کے سامنے رکھ دیں, اس کے بعد پھر دیکھیے گا میں کس طرح اس کے اوپر کھیلوں گا, ابھی تو میں اس کے اوپر کھیلا ہی نہیں. سنیے گا ذرا. یہ انہوں نے لیک کیا ہے شہباز شریف وغیرہ نے, بڑا اچھا کیا انہوں نے لیک کیا. میں تو کہتا ہوں وہ سائفر ہی لیک ہو جائے, سب کے سامنے آ جائے گا تاکہ سب کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے. میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی, اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر. میرے خیال میں چوہدری صاحب اس کو کہتے ہیں چورا نو پہ گئے مور. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کیا کہا آج, ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی, ایک تو وہ جو ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں وہ کافی سینئر لیڈر ہیں, پرانے سیاسی کارکن ہیں, فتنہ 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 خان. آئی ڈونٹ نو, لیکن ظاہر ہے وہ ایک اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں, وہ ان کا استحقاق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیڈران کو ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا آج اس آڈیو لیک کے حوالے سے سنیے. امریکی سازش کا ایک بیانیہ, ایک فراڈ, ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا, اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے. اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے. تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست, ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے, کنسیڈ کریں گے, ایگری کریں گے کہ اس یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فرضیں کروائیں, اور فرضیں کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائیں. اب اس کی آواز ہے, اس کے سیکٹری کی آواز ہے, یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے. اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے. مجھے تو ویسے چلیے غلام حسین صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے اس وقت موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب ایک صفحے پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سائفر کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورنزک ہونا چاہیے. خان صاحب کو اس کو ذرا ابھی جو ان کی کنورسیشن ہے ساری وہ واضح طور پر نہیں سنی جا رہی, تو ان کی ساری سنائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ رانا ثناء اللہ کتنا سچ بول رہے ہیں. دیکھیں آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں, لیکن نہیں وہ جملہ نہیں سمجھ لگ رہا نا. اچھا پورا سنائیں جو بھی انہوں نے, اگر وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو سنیں. میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں, اس میں اگر فرض کریں کوئی کنفیوژن ہے بھی. خان صاحب نے آج اس آڈیو لیک کے جواب میں جو کہ صاف آپ کو سنائی دیا, انہوں نے بڑا 2 ٹوک الفاظ کے اندر جواب دیا کہ بہت اچھی بات ہے, انہوں نے یہ جو بھی آڈیو لیک کیا ہے اس کو بھی چھوڑیں, جو سائفر ہے اس کو پبلک کر دیں. سائفر کے جو مندرجات ہیں, جو کانٹینٹ ہے بنیادی طور کے اوپر, اس کو عوام کے سامنے رکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان بحیثیت پی ٹی آئی چیئرمین, سابق پرائم منسٹر, اس وقت انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی لکھا. انہوں نے اس وقت تمام جو اداروں کے بڑے رہنما ہیں ان کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ ایک انتہائی سیریس ایشو ہے, اس کے اوپر کوئی کاروائی ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے یہ کہا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک کھلا مداخلت ہے, تو اس ملک کی عوام کو, اس ملک کے لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے چوہدری صاحب کہ ان کو بتایا جائے وہ جو کھلا مداخلت ہوئی تھی وہ کس کام کے لیے, کس وجہ کے لیے, اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں, اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں. اس منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے, اس مسئلے کو پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. تو اب میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بالکل صحیح بات کر دی, انہوں نے راستہ کھول دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر کیا ان کی باتوں کا کیا ہے. 2 گھنٹے بعد اس سے وہ کہیں گے وہ تو میں نے ویسی بات کی تھی, وہ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے, پارٹی اور حکومت نے فیصلہ کرنا. ہاں بالکل صحیح, 2 منٹ بعد ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ جو سابقہ حکومت کی طرف سے تو آلریڈی ایک لیٹر لکھا گیا ہوا ہے. صبح یہ بھی اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے ایک لیٹر لکھیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب اعلیٰ جو ایک لیٹر لکھا گیا ہوا ہے. اچھا, کل شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, بنیادی طور پر پریشان تو ہیں, اور انہوں نے کہا یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے بڑا سیریس معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بھی بنا دی ہے. ان سے سوال ہوا اس حوالے سے, یہ سوال سنیے گا, پھر اس کے اوپر ان کا جواب سنیے گا. جی, یہ ایک بہت
یہ ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل، اور بات میری نہیں ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس طرح کے سیکورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. اور چوہدری صاحب، یہ پرائم منسٹر آفس کی دیواروں کو تو کان لگ گئے، آنکھیں بھی میرے خیال میں لگی ہوئی ہیں، تو معاملہ تو بڑا سیریس ہے. آپ نے دیکھا گومن صاحب جی یہ کہہ رہے ہیں بڑا سیریس لیپس ہے، اور وہ رانا ثناءاللہ نے 2 دن پہلے کیا فرمایا تھا وہ بھی لوگوں کو بتائیں. اور نہیں جی ایسی ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، فلاں ہے ڈمکار ہے، یہ تو ہماری گڈ گورننس ثابت کر رہی ہے. لو جی اچھا وہی نا کل کہہ رہے تھے سلامتی کو جی قومی سلامتی کا حشر نشر ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری گڈ گورننس جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کے اپنی لیکس جو سامنے وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارا جو پنجابی کا محاورہ بھی طوفان ہے. جی وہ بندے کو شرمندہ آدمی تھا تو اس کو کہا یار وہ تمہارے پیچھے تو درخت اگ گیا. انہوں نے کہا ہاں شام میں بم گے وہ میرے درخت نہ آکسی. اینی ویز آگے چلتے ہیں. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اب یہ خوراک کدھر نکلتا ہے؟ کیا ول سم ہیڈ رول آن دس؟ کسی کا احتساب ہوگا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور کے ملک ہیں، چیف ایگزیکٹو ہے، ہائیسٹ آفس ہے. اور ایک بات تو ٹھیک کی کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہ اگر اسی طرح لیکس ہوتی رہیں گی تو ہمارے پاس آئے گا کون؟ پرائم منسٹر آفس کے اندر بیٹھ کے کون؟ لیکن اس حوالے سے محمد زبیر صاحب نے بھی جو مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا. یہ بھی سن لیں. میرے پاس کل کی ان کی سٹیٹمنٹ کل 12 بجے کی اندر کہا کہ آپ نے لیڈ کیا ہے بہترین طریقے سے. میرے پاس پوری لکھی ہوئی ہے سٹیٹمنٹ ان کی. میں میڈیا سیل میں تھا اور میں بالکل رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ جو ٹکر چلانے میں ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا. محمد زبیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کی ساری اسپیچ آپ نے سنی، وہاں بیٹھ کے آپ کا جو سو کال میڈیا سیل ہے یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. وہاں کے تو کیمراز بند کر دیے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کا شاٹ لینے کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے کیسے جا کے اپنے میڈیا سیل میں بیٹھ کے اس کو سنتے رہے؟ وہاں کو بغیر ڈیوائسز لگائی ہوئی تھی آپ نے، وہ کیسے آپ کے پاس پہنچ گیا سارا کچھ؟ ہائیسٹ لیول کی میٹنگ کو کس طرح بند کیا گیا؟ تو جناب اعلیٰ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سمجھنے والی ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو کام شروع کس نے کیا تھا، یہ جو کھرا نکلتا ہے یہ کس طرف جائے گا. اگین اتنی زیادہ جو ہیں، اس سے پہلے ہم نے بیانات فرمودات سنے ہیں ان کے. وہ مریم صاحبہ کا اگر وہ بیان ہم سنا سکیں، جو اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب انہوں نے پچھلے دنوں نہیں کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے دھمکی نما انداز میں کہا تھا کہ وہ جج ارشد ملک والی جو ویڈیو تھی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس اور بھی کافی زیادہ ویڈیوز ہیں، اس میں کافی سینسٹیو لوگوں کے نام ہیں. میں نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی موقع آئے، ایسا کوئی ماحول بنے کہ مجھے اگر کسی نے ناسٹی پلے کیا تو ہم مجبور ہو جائیں گے ان ویڈیوز اور آڈیوز کو سامنے لے کے آئیں. تو اچھا صاحب ایک بات بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا پرانا ان کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، کور بھی کیا ہے، تو یہ کب سے یہ آڈیو ویڈیو کے بزنس میں انگیج ہیں، خاص طور پر نون لیگ والے؟ کیونکہ انہی کے زمانے میں یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. نہیں، یہ بڑی دیر سے انہی حرکتوں کر رہے ہیں. یہ جو ایک دن آپ کو کیا بتائیں، پلیز صاحب بتا ہی دیں، لوگ سننا چاہتے ہیں. نہیں وہ پھر بات ذاتی آ جاتی ہے نا. نہیں آپ تھوڑا سا اس کو کوئی وہ ایک دن یہ ان کے جو جن کو یہ امام فرما رہی تھی نا، ان کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک دن جو ان سے ہمارے کو تنازع چل رہے تھے تو مجھے ایئرپورٹ پر ملے. یہ ابھی اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء حیات تھے، ان کی صدارت تھی، اور جنیجو جو تھے وہ وزیر اعظم تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے ان کا ایک آدمی ہے یہاں سے ہی نارووال کی طرف سے، اب کسی کا نام بھی نہیں لینا، نہ آپ نہیں پلیز میں نہیں لوں گا سر، نام میں تو وہ جی انہوں نے مجھے بلا کے تو کوئی آپ میرے سامنے شربت رکھ دیے.
تو 2-4 دن بعد یہ وہ امام صاحب جو ہے نا مجھے ملے تو کہنے لگے وہ چوہی صاحب وہ آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے آپ کی. میں کہا جی دکھاؤ, بلکہ مینو بھیج دیو اگر کوئی ہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے, کس لیول پر یہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ میں کوٹ ان کوٹ ہے, اور یہ کسی سنی سنائی بات ہی نہیں کر رہا, میں ذاتی آپ کو بات آپ کے سامنے لایا, پوری قوم کے سامنے لے کے آیا. تو ان کی کن چیزوں پر اعتبار کرے. اور کل بھی یہ جو آپ نے کل لیگ دیکھی ہوگی کہ مریم کہہ رہی ہے میں 1 مہینے سے وہ ساگ ڈار کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہوں, اور پرویز مشرف کے معاملے کو بھی اس لیے اٹھا لا ہے کہ جی ان کو آنے دیں تاکہ یہ آ سکے. تو یہ ان کی حرکتیں کوئی نئی نہیں ہیں, اور یہ موسٹ انفارچونیٹ ہے کہ دے ہیو پلیڈ ود دی نیشنل سیکورٹی. میں بالکل واپس آتے ہیں سائفر کے اوپر. کل سائفر کے حوالے سے جب شہباز شریف صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا, کیونکہ وہ خان صاحب اگر سائفر کے اوپر آپ تحقیقات کروا دیں, اور یہ آڈیو لیکس آنے سے پہلے خان صاحب نے یہ ایک بات کی تھی کہ اس کے اوپر بتا دیں اور جو انویسٹیگیشن کروا دیں, اور اس کے بعد میں اسمبلی میں آ جاؤں گا. یہ سوال آپ کو سنوائیں گے بریک کے بعد, اور اس کا جواب جو ہے کیا شہباز شریف صاحب نے دیا, یہ اس پہ بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. جی اگر آپ سنوا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب, خاص طور پر وہ سوال اور وہ جواب جو شہباز شریف صاحب نے دیا. تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائیں؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی, وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں, اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. ویسے تو جو ہے ہر وقت ہمارے شہباز شریف صاحب مسکراتے ہی رہتے ہیں. اچھا, ساتھ اسی پریس کانفرنس کے دوران ایک اور بھی سوال ہوا شہباز شریف صاحب سے الیکشن کے آپ یہ دیکھ لیں. نہیں پہلے اس کا تو دیکھو. اوکے پلیز. وہ سوال گندم جو آپ چنا پوچھا کچھ گیا, وہ رشین پریزیڈنٹ وہ ان کی میرے ساتھ مسکراہٹیں تھی, میٹنگ ہو گئی, اس کا کیا تعلق بھائی؟ کیونکہ اس وقت باہر ابھی سورج نکلا ہوا ہے, لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. واٹ ہیز دیٹ ٹو ڈو ود ہز میٹنگ ود پیوٹن؟ اچھا صاحب کہتے ہیں اس کی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چوہے صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ دوبارہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سوال چنا جواب گندم جو بھی چنا جو بھی مکس کر لیں. یہ سنیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں مزید. تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائیں؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. جی جو صاحب وہ سب کچھ سامنے ہے جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آ چکا ہے, وہ کیا سب کچھ سامنے آ چکا ہوا ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا ابھی تک. بھائی انہوں نے اتنی وہاں یعنی باتیں کی ہیں, پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی. جی اب اپنا مطلب ہے جو کیا کہیں, اب وزیر اعظم پاکستان کے منصب پر فائز ہے تو ون شوڈ بی ویری ریسپانسبل. جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا مطلب ہے ان کا؟ اور اب آج ان کی اصل تو خبر وہ نکالنی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی آج ملاقات ہوئی ہے نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حلف کے موقع پر. یعنی ان کی علیحدہ ملاقات ہوئی ہے حلف برداری سے پہلے یا بعد میں. تو اس کے اوپر کیا آگے بات بڑھی ہے یا نہیں بڑھی, وہ بات ہے جس کو دیکھنا چاہیے. چوہے صاحب اسی بیک گراؤنڈ میں جو آپ کا تو یہ تجزیہ ہے اور تھوڑی اسیسمنٹ بھی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ جلدی ہو جائے, لیکن کل جب سوال ہوا پرائم منسٹر صاحب سے کہ الیکشن کیا ہونے جا رہے ہیں, پہلے ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ کل بھی آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کہ کراچی کے کسی بزنس مین نے کچھ کہا تھا کہ جو ایک بڑے ادارے کے بڑے صاحب جو ہیں کوئی میٹنگ کروانے ریکارڈ کے اوپر کہا. جی پلیز واپس لیا ہے بیان اس نے؟ اچھا یہ پہلے سن لیں جو سوال کیا گیا. نہیں لیا, واپس بیان ہے نہیں لیا سر. یہ پہلے سوال سن لیں اور شہباز شریف صاحب کا بیان سن لیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی اسمبلی توڑنی ہے یا ڈیزالو کرنی ہے. سنیں ذرا. نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا, اب وہ آتے ہیں تو 100 منٹ تشریف لائیں, بالکل آئیں, ہاؤس میں بیٹھیں. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نا, ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے.
جو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل، ہم نے اپنی مقبولیت، ہم نے اپنا جو سیاسی سرمایہ ہے وہ جونکا ہے، جلا دیا ہے، ساڑ دیا ہے. لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ عمران خان مقبول اور ہم جناب غیر مقبول اور آپ الیکشن کھیلیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. جی جو صاحب نہیں، ان کی وہ چوپڑیاں نالے دو لیکن وہ جو فرماتے جا رہے ہیں اور جو باتیں کر رہے جا رہے ہیں نا وہ اب ختم ہے قصہ ان کا. یہ آپ انتظار کریں. آج یہ کسانوں کا ایک اجتماع جو پہنچ گیا ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھیں، ان کو تو آپ روک نہیں سکے. اس وقت انہوں نے سارا اسلام آباد مفلوج کر دیا ہے اور وہ کسان اتحاد کے سربراہ ہیں خالد زین بھاٹ اور ان کے ساتھ دوسرے ہیں میاں صاحب، اور ان کا ہزارہ کسان لے کے وہاں داخل ہو گئے اسلام آباد میں. تو ان کے کنٹینر کہاں گئے اور یہ کہاں گئے اور ان کے انتظامات گئے. یہ نہتے مخالفوں کو صرف راوی کے پل سے نیچے پھینک سکتے ہیں اور لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں. پلے ان کے کچھ نہیں ہے، نہ عوام ان کے ساتھ ہے نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے. میں تو سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اگلے سال اگست کے بعد نہیں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا انتظار کر لینا، وہ بھی اور آپ بھی. بالکل سر، ہم تو اسی انتظار میں لگے ہوئے. لیکن اسحاق ڈار صاحب تو کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب کی بات سن لیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دیں، ٹائم لگے گا. یہ جو گند ہے سابقہ حکومتیں، اس کو جو ہے صاف کرنے میں کچھ ہمیں وقت لگے گا. سنیں ذرا. وہ کیڑا گند ڈال گئے، سن تو لے صاحب. چکے نے بیگج کن کا ہے؟ ان کا. آپ عجیب ان کی پتہ نہیں کیا ان باتوں میں آ جاتے ہیں 2 منٹ بعد. سر سن لیں، وہ بیچارے اتنی دور سے 7 سمندر سے آئے ہیں، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے آئے ہیں، اتنی مشکل سے وہ پہنچے ہیں. 5 سال جو ہے انہوں نے جلا وطنی کاٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک پل ایک منٹ جو ملک سے دوری میں بڑے کرب میں گزارا ہے، لہذا ان کی بات سننا تو ہمارا کام بند ہے نا. پلیز سن لیں. اس کا جواب تو میرے پاس ہے. اچھا پہلے بات آپ کہیں گے ذرا غیر پارلیمانی. نہیں، آپ بالکل اپنی زبان استعمال کریں. لوگ آپ کی بات سمجھتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ پارلیمانی ہوتی ہے. پھر آم لین نو گئے سن رات دے نیرے چ نس کے. وہ سر گیا جی میں ازبکستان میں کانفرنس میں گیا ہوں، وہاں سے باہر بھاگ وہ گردن میں ان کی کوئی درد نکل آیا تھا. وہ پاکستان میں ان کو آپ کو پتا ہے معالجین ان کے ملک سے باہر گئے. یہ پہلے سنے چوہے صاحب وہ کہتے کیا ہیں. 4.25 سال کا گند جو ہے وہ 6 مہینے میں نہیں کلیئر ہو سکتا. اس نے مفتاح صاحب نے اپنی پوری کوشش. جی جو صاحب وہ کہتے ہیں 4.25 سال کا گند ہے. وہ کہتے ہیں مفتاح صاحب نے اچھی کوشش کی. اچھا ویسے چوہے صاحب ویسے ایک بات ہے، میں یقین کریں کل سے میں سوچ کے کہ انہوں نے مفتاح صاحب کے ساتھ کیا ہے. ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر، انہوں نے بیچارے سارے مشکل کام کیے. وہ شریف آدمی، ہر جگہ پہ جا کے ان کی باتیں سنی. مریم صاحبہ کی آڈیو لیک سنے، وہ کہتے ہیں اس بندے کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بائی پروفیشن اسحاق ڈار صاحب ایز این اکاؤنٹنٹ جو معیشت کا جو حال چھوڑ کے گئے تھے، وہ 2017 میں سب کو اس بات کا علم ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، آپ اس کے اوپر آرگومنٹ جو بھی کریں، لیکن انہوں نے پچھلے 5 مہینے کے دوران جو کام کیا، آتے ہی جناب ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اور جس انداز سے ڈالر جو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر وہ کہتے ہیں، دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس ڈار کی آمد ہے کہ ڈالر کہاں پر آیا. آپ دیکھیں تو صحیح نا، مطلب انہوں کے 9-10 روپے جو ہے ڈالر کم ہو گیا، کمزور ہو گیا. کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں. بیچارے مفتاح اسماعیل صاحب کا قصور ہے. تو وہ تو 20 دفعہ شوکت ترین کہہ چکے 180-85 سے اوپر ہونی نہیں چاہیے ڈالر کی ویلیو. یہ شہباز شریف صاحب نے جو امیدیں لگا رکھی ہیں ڈالر کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں ذرا. پوری قوم سے میری درخت کے جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے. اچھا چوہے صاحب، مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ جو ہے، مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اسلم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی ہے خاور بھائی، بالکل آ رہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا، ہم 2-3 دن سے یہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہ تو ملک کے اندر کوئی ڈالر کہیں آگے پیچھے سے آئے ہیں، کوئی ایکسپورٹ یکدم بڑھ گئی ہوں. یہ کیا وجہ بنی کہ ڈار صاحب وہاں سے چلے ہیں اور ڈالر صاحب جو ہیں وہ جو کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ ڈار اور ڈالر صاحب کا آپس میں کیا کوئی رشتہ ناتا ہے؟ ہمیں بھی کوئی سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ڈالر اسی طرح گرنا ہے تو پھر تو ڈار صاحب کو ملک کے اندر رہنا چاہیے. دیکھیں خاور بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ ہمارے یہ جو اب موجودہ وزیر خزانہ آئے ہیں ان سے عالمی مارکیٹ سخت ترین اختلاف کرتی ہے. میں ورڈ نفرت نہیں یوز کروں گا, اختلاف کرتی ہے. اور ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان سے بھی جب انہوں نے جو ہے کوئی چیز پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کی ہے اس کا الٹا اثر ہوا ہے مارکیٹ میں. آپ کو ابھی یاد ہوگا پچھلے ہفتے جو ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ایک اجلاس ہوا تھا اس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو دے دیا اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ دنیا نے اگر ہمارے قرضے معاف نہیں کیے تو ہم جو ہے تباہی کی طرف چلے جائیں گے. اور وہ کہنے کی دیر تھی, قیامت آ جائے گی. جو پاکستان کو قرضہ دے رہے تھے قیامت آ جائے گی. انہوں نے جو ہے مطلب جو ہے نا تیاری پکڑ لی کہ جی ہمارے تو پیسے گئے, ہمیں تو جو ہے قرض واپس نہیں ملے گا. اس کی وجہ سے پاکستان کے عالمی مارکیٹ میں جو ہے بانڈ جو ہے نیچے آ گیا. اب آج ہمارے وزیر خزانہ نے صبح جب کورٹ میں سرنڈر کرنے گئے تو انہوں نے کچھ اسی طریقے کا ایک بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی میری ترجیح ہوگی کہ میں روپے کو مضبوط کروں. بھائی پوری دنیا میں ہر کرنسی اس وقت ڈالر کے آگے پٹ رہی ہے اور وہ بڑی خوشی جو ہے نیچے کر رہے ہیں. آج یورو جو ہے جو ایک زمانے میں $1 کے بدلے ایک یورو کے بدلے $1.2 ملتے تھے, آج جو ہے $1 کے بدلے یورو اتنے ملنا شروع ہو گئے. پاؤنڈ گر گیا ہے, جیپنیز ین گر گیا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی سائنس لے کر آ گئے ہیں کہ جی میں روپے کو مضبوط کرنے آیا ہوں. بھائی آپ روپے کو مضبوط نہیں, آپ معیشت کو مضبوط کریں. جب معیشت مضبوط ہو جائے گی تو خود بخود اگر روپے کو مضبوط نہیں بھی ہونا ہوگا یا ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. آپ جو ہے روزگار اور انڈسٹری کی بات کریں, ابھی تک آپ نے ان کے منہ سے سنا ہے کہ جی میں معیشت, میں روزگار اور میں اس کے لیے آیا ہوں. وہ ڈالر پتہ نہیں کون سے 1990 میں بھی جو ہے نا یہ تھیوری نیتی جو ابھی لے کر آ گئے. تو ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں ان کی پالیسیز کو, اور یہی وجہ تھی 2016 جب یہ وزیر خزانہ تھے. ایک بات کر لوں, ایک بات, 2016 سے پاکستان میں فورن انویسٹر نے اسٹاک ایکسچینج سے مسلسل پیسہ نکالا ہے, مسلسل. اور وہ جو ڈار صاحب جو اپنے گولڈن 2 ایئرز بولتے ہیں نا, 2016 اور 17 میں نے معیشت کو اتنا اوپر لے گیا تھا, وہ جو ہے اس سال جواب تو دے کہ فورن انویسٹر نے ان کے ساتھ کیا تھا. پھر جاتے جاتے عالمی ریٹنگ ایجنسی نے ان کی منفی آؤٹ لک کر دیا تھا, FATF میں گرے لسٹ میں دلوا گئے تھے. پھر ابھی جیسے ہی حکومت آئی ہے پھر منفی پہ آ گئی کریڈٹ ریٹنگ. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں, اور ان کی ایک کوئی اپنی دنیا ہے. یہ 10-15 صحافی وہ روزانہ جو ہے جن کا کوئی اچھا مزمل بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ڈالر تھوڑا گرا ہے, روپیہ مضبوط ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہی حکومت ہے, اسی حکومت کی فائنانس منسٹری ہے, وہی سارے لوگ ہیں, تو کیا وجہ کیا بنی؟ سر جی بات یہ ہے کہ 60 روپے گرا کے 6 روپے نیچے لے آنا کوئی کارکردگی تو نہیں ہے نا. جس دن یہ نو کانفیڈنس ریٹ والے دن لے آئیں گے اس دن بات کریں گے. یوں تو 20 دن پہلے مفتا اسماعیل نے بھی بیچارے نے 20 روپے گرا دیا تھا, 215 ہو گیا تھا ڈالر جب IMF پروگرام کیا تھا اس نے. تو بات یہ پی ایم کی خواہش ہے کہ ڈالر جو ہے 120 روپے کا ہو جائے, تو ڈار صاحب لے آئیں گے 120 پہ. ڈار صاحب کہتے تو تھے میں 100 کا چھوڑ کے گیا تھا, پی ایم کی خواہش نہیں ہے, ڈار صاحب نے ان کو کمٹمنٹ دی تھی. بہت شکریہ مزمل صاحب. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا, تو بعد ہم کسان اتحاد کے حوالے سے بات کریں گے. وہ اسلام آباد میں دوبارہ پہنچ گئے, پچھلے ہفتے بھی وہ موجود تھے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے خالد حسین صاحب موجود ہیں, وہ دوبارہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں دوبارہ آ گئے ہیں, تو ان کے مطالبات کیا ہیں. ویلکم ٹو دا شو. خالد صاحب دوبارہ آپ آ گئے ہیں, پچھلے ہفتے بھی آئے تھے, تو حکومت نے کیا آپ سے وعدہ کیا, کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا, تو ذرا بتائیے گا ہمیں کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا ہے. کسان اتحاد چیئرمین خالد حسین بٹ, آج 0 پوائنٹ پہ ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے. ہمارے سیلاب زدگان کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے ہمارا 50 سے 60% سندھ کا رقبہ ختم ہو گیا ہے. 2.5 سے 3 لاکھ ایکڑ میرا بلوچستان تباہ ہو گیا ہے, اور جنوبی پنجاب کا اور اپر پنجاب کے کافی سارے ڈسٹرکٹ ہیں جن میں ابھی تک پانی کھڑا ہے. اسی طرح KPK میں. خدا کے واسطے آج ہم جو آئے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ہم اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنی ٹیم کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 50% تو ہماری فصلیں ڈوب چکی ہیں, جس پہ ہم گندم کاشت نہیں کر سکتے. اگر اس وقت ہم نے صحیح ٹائم پہ گندم کاشت نہ کی
تو قحط آ جائے گا, آٹے کا قحط آ جائے گا, باہر سے آپ کو آٹا منگوانا پڑے گا. پہلے ہمارے زرع مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں. میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ مجھے بجلی اتنے کی دیں, مجھے کھاد دیں, مجھے جو ڈیزل ہے اس میں سبسڈی دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو میری گندم کی کاشت 5,000 روپے من جو ہے کاشت آ رہی ہے, میں 3,500 میں کیسے دے سکوں گا؟ میری گورنمنٹ سے, چاروں صوبائی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے اگر اس ملک کو بچانا ہے تو کالا باغ ڈیم بنائیں. اگر کالا باغ ڈیم نہیں بچائیں گے ہمارے پاس پانی آتا ہے, بہت شکریہ. آپ سے مر جاتے, آپ کی آواز, آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آئی ہوپ کہ ایوان اقتدار تک پہنچ جائے گی اور وہ اس پہ کوئی رسپونڈ کریں. اجیت چودھری غلام حسین صاحب, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ ایک طرف یہ ساری پرابلمز کسان موجود ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے حکومت تو آڈیو لیکس ہی کھیل رہی ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, یا عمران خان نظر آتا ہے؟ نہیں, اور کسانوں کے مطالبے ٹھیک ہیں. 5 روپے یونٹ کو 36 پر لے گئے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے اور ابھی آدھا ملک جو فلڈ کے نیچے آیا ہوا ہے. لیکن کسانوں نے اب جا کے وہاں سارا مفلوج کر دیا ہے اسلام آباد. وہاں اب تصادم کا خدشہ مجھے نظر آ رہا ہے. چلیں اجے صاحب, آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں تو وہ ان کسانوں کی بات سنیں گے اور کچھ چمتکار دکھائیں گے, جادو کی چھڑی استعمال کریں گے, ان کے بھی مطالبات حل ہوں گے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.